تو اللہ اس مثال کے ذریعے بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں جیت جو ہونی ہے وہ ہمیشہ حق کی ہونی ہے، اور دنیا کے اندر سروائیو کون کرے گا، دنیا کے اندر بقا کس کی ہے، اسٹرگل آف ایگزسٹنس کا اللہ نے ایک رول یہاں بیان کر دیا کہ باقی کون رہے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دے گا، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی وہ زمین پر باقی رہے گی۔ آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا مالی طور پر، جسمانی طور پر، کسی کو پریشان کیا، تو آپ سمجھتے ہیں شاید 10 15 20 ہزار سے آپ امیر ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے ساتھ آپ کو بہت نفع ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کی لوگ تمنا کریں گے آپ کے مرنے کی، اور آپ کے مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ نام کس کا باقی رہے گا؟ نام اس کا باقی رہے گا جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ قرآن نے ایک لا دے دیا آپ کو، وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر باقی رہے گی۔ تو باقی رہنے کے لیے یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو عالمی طاقتیں، اس کی تفسیر میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا کے اندر کچھ لوگ تلوار سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی حکومت بن بھی جائے، قائم بھی ہو جائے، ان کا ڈر بیٹھ جائے، لیکن ڈر کا ایک فلسفہ ہے کہ ڈر اگر کسی کا پھیل جائے تو ڈر نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، ڈر کسی نہ کسی دن نکل جائے گا اور پھر لوگ باغی ہو جائیں گے۔ تو جن کی حکومتیں تلواروں پر بنتی ہیں، ظلم پر بنتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ حکومت بنا بھی لیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ رول کر بھی لیں، لیکن ان کی حکومتیں دیر پا نہیں ہوتی۔ حکومت کس کی دیر پا ہوگی؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کا لا ہے، اللہ کا قانون ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو نفع دے گا، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، وہ زمین پر باقی رہے گا۔ تو مفسرین اس آیت کے تحت کہتے ہیں عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کو ہم نے تلاوت کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس میں ایک مثال کو بیان فرماتا ہے، اور بہت اہم مثال ہے سمجھنے کے لیے اور نصیحت آموز ہے۔ فرمایا انزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو وہ پانی وادیوں میں بہنے لگا اپنی اپنی مقدار کے مطابق، یعنی جس وادی میں جتنی ڈیپ تھی، جتنا بڑا ایریا تھا، اتنی مقدار میں ہر وادی کے اندر وہ پانی بہا، یعنی جو وادی بڑی تھی اس میں زیادہ پانی آیا، جو وادی چھوٹی تھی اس میں چھوٹا پانی آیا، تھوڑا پانی آیا۔ پھر اللہ کہتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور سیلاب نے اٹھایا جھاگ کو، فاحتمل السیل زبدا، زبدن کہتے ہیں جھاگ کو، رابین کا معنی اٹھا ہوا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور اٹھایا سیلاب نے ایک جھاگ کو، ومما یوقدون، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو تپاتے ہیں فی النار، آگ میں، ابتغاء حلیۃ او متاع، جو لوگ کسی بھی دھات کو تپاتے ہیں، لوہے کو، سونے کو، چاندی کو تپاتے ہیں آگ میں، تاکہ حلیتن، کہ کوئی زیور حاصل کر لیں، او متاعن، یا کوئی برتن یا سامان حاصل کر لیں، زبد مثل، تو اس کو تپاتے ہوئے، وہ زیور بناتے ہوئے بھی ایک جھاگ ابھرتا ہے۔ اگر کسی نے سونے چاندی کا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو جو بھٹی ہے، جو سنار ہے، یا چاندی کے جو برتن بناتے ہیں یا کام کرتے ہیں، جو بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالتے ہیں یا چاندی یا سونے کو ڈالتے ہیں، تو اس پر بھی کچھ لکوڈ آ کے جھاگ اوپر ابھر آتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس طریقے سے سیلاب اپنے اوپر جھاگ اٹھا لیتا ہے، اس طریقے سے جب سونے اور چاندی کو سامان بنانے کے لیے یا زیور بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے، اسی کی طرح کا جھاگ یہ دونوں جھاگ ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فاما الزبد،
اب وہ جو جھاگ سیلاب کے اوپر ہے، دکھنے میں تو اوپر نظر آ رہا ہے، یا پھر وہ جو چاندی کے برتن بن رہے ہیں یا سونے چاندی کی کچھ بھی چیز بنائی جا رہی ہے، زیور یا سامان، اس پر بھی جو جھاگ نظر آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ نقارہ ہو کر بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا، یہ آیت سننے کے قابل ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی زمین میں لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس مثال میں کیا بیان فرمایا گیا؟ اس مثال میں یہ بیان فرمایا گیا کہ دنیا میں حق اور باطل کا ہمیشہ ٹاکرا رہتا ہے، دنیا میں ہمیشہ حق اور باطل کی آپس میں کشمکش رہتی ہے۔ اب بعض اوقات باطل تمہیں اوپر نظر آتا ہے اور جو حق والے لوگ ہیں، دیانت دار لوگ ہیں، وہ تمہیں نیچے نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو باطل لوگ ہیں ان کی مثال اس سیلاب کے اوپر بہنے والے اس جھاگ کی طرح ہے، باطل کی مثال اس سونے اور چاندی پر اٹھنے والے اس جھاگ کی طرح ہے۔ آخر اینڈ میں ہوگا کیا کہ جب طوفان تھم جائے گا یا پھر بھٹی بند ہو جائے گی تو وہ جو جھاگ ہوگا وہ تو نقارہ تھا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے تھا، وہ جھاگ چلا جائے گا، وہ رہ کیا جائے گا، جو اصل تھا وہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ اس مثال کے ذریعے بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں جیت جو ہونی ہے وہ ہمیشہ حق کی ہونی ہے، اور دنیا کے اندر سروائیو کون کرے گا، دنیا کے اندر بقا کس کی ہے، اسٹرگل آف ایگزسٹنس کا اللہ نے ایک رول یہاں بیان کر دیا کہ باقی کون رہے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دے گا، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی وہ زمین پر باقی رہے گی۔ آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا، مالی طور پر، جسمانی طور پر کسی کو پریشان کیا، تو آپ سمجھتے ہیں شاید 10 15 20 ہزار سے آپ امیر ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے ساتھ آپ کو بہت نفع ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کی لوگ تمنا کریں گے آپ کے مرنے کی، اور آپ کے مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ نام کس کا باقی رہے گا؟ نام اس کا باقی رہے گا جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ قرآن نے ایک لا دے دیا آپ کو، وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر باقی رہے گی۔ تو باقی رہنے کے لیے یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو عالمی طاقتیں، اس کی تفسیر میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا کے اندر کچھ لوگ تلوار سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی حکومت بن بھی جائے، قائم بھی ہو جائے، ان کا ڈر بیٹھ جائے، لیکن ڈر کا ایک فلسفہ ہے کہ ڈر اگر کسی کا پھیل جائے تو ڈر نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، ڈر کسی نہ کسی دن نکل جائے گا اور پھر لوگ باغی ہو جائیں گے۔ تو جن کی حکومتیں تلواروں پر بنتی ہیں، ظلم پر بنتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ حکومت بنا بھی لیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ رول کر بھی لیں، لیکن ان کی حکومتیں دیر پا نہیں ہوتی ہیں۔ حکومت کس کی دیر پا ہوگی؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کا لا ہے، اللہ کا قانون ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو نفع دے گا، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ زمین پر باقی رہے گا۔ تو مفسرین اس آیت کے تحت کہتے ہیں اگر آپ کو لیڈر بننا ہے، آپ کو پریزیڈنٹ بننا ہے، آپ کو وائس پریزیڈنٹ بننا ہے، آپ کو رول کرنا ہے، تو آپ لوگوں پر زبردستی فورسفلی اپنے آپ کو نہ منوائیے، بلکہ قوم کو، لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیے، اپنی ذات سے ان کے کام آئیے، ان کا خیال کیجئے، ان کے لیے کیئرنگ رہیے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو بقا عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا لا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا بزنس بڑھے، آپ چاہتے ہیں آپ ملینر اور بلینر ہو جائیں، تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ 4 لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ملینر بنیں گے، نہیں، 4 لوگوں کو نفع پہنچا دی، اللہ نے آپ کو ملین سے زیادہ اوپر پہنچا دینا۔ لیکن آدمی کی کچھ فطرت ہوتی ہے، وہ آدمی چاہتا یہ کہ میں لوگوں کو دھوکہ دوں اور دھوکہ دے کر اپنے پیسے بناؤں، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں سیدھا سیدھا چلوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام بھی ہو جائے اور لوگوں کا بھی کام ہو جائے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے نا کہ 4 لوگوں کا بھی کام ہو جائے اور آپ کا بھی کام ہو جائے۔
یا یہ بہتر ہے کہ 4 لوگوں کو آپ اپنی ذات سے نقصان پہنچائیں اور اپنا فائدہ حاصل کر لیں؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ نے کہا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر باقی رہے گا۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو نقصان پہنچایا، ہو سکتا ہے کہ 4 دن آپ عیش کر لیں، لیکن یہ آپ کی 4 دن کی چاندنی کی ایک دفعہ اندھیری رات ہونی ہے۔ آپ تباہ ہوں گے، آپ برباد ہوں گے اگر آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ باقی اس دنیا پہ وہی رہتا ہے، سلطنت اس کی باقی رہتی ہے، رول وہ کرتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ حضور کا بھی فرمان کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو خیر پہنچاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری ذات کو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، ہماری ذات سے، ہماری بات سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کوئی مشورہ کرتا ہے، اچھا مشورہ دیں، مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، آپ کو کسی چیز میں ایکسپرٹیز ہے، تو اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو۔ کوئی بزنس مشورہ کرتا ہے، کوئی نیا آدمی امریکہ میں آیا، آپ سے مشورہ کرتا ہے، وہ بیچارہ پہلی دفعہ نیا تو آلریڈی آیا ہے امریکہ میں، اب آپ بھی اس کو چوٹ پہنچا دیں گے تو بچائیے وہ بیچارہ سروائیو کہاں کرے گا؟ آپ کو تو چاہیے تھا بحیثیت مسلمان اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو اچھا مشورہ دے، پیسے نہ دو، اچھا مشورہ دے دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تمہارا کسی کو اچھی بات کہنا تمہارے اس صدقے سے بہتر ہے جو تم کسی کو دے کر اذیت پہنچاتے ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کا فلسفہ یاد رکھ لیں۔ یہ آیت مجھے، ساری آیتیں قرآن کی بابرکت ہے، لیکن یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ یہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے پرس میں لکھ کر رکھ لے، یا بعض اوقات کچھ ہم اپنی ڈائری میں کوٹیشن سے لکھ دیتے ہیں کہ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا، نیوٹن نے یہ کہا تھا، اور فلاسفر نے یہ کہا تھا۔ قرآن نے سیدھی ایک لائن دے دی آپ کو، وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی، جو بندہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو لوگوں کو خیر پہنچانے والا بنائے، عافیت پہنچانے والا بنائے، سلامتی پہنچانے والا بنائے۔ پھر فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، الحسنی، ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہم، اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب کچھ ان کے پاس آ جائے، ومثلہ معہ، اور جتنا کچھ زمین کے اندر موجود ہے وہ تو ان کے پاس آ گیا، اسی کے مثل اتنا ہی اور ان کو دے دیا جائے، لافتدوا بہ، اور وہ سارا کا سارا زمین کا خزانہ و مال بھی اور اس کا مثل جو انہیں دیا گیا ہے وہ بھی وہ فدیے میں دے دیں قیامت کے دن، کہ اللہ یہ جتنا دنیا میں مال و دولت تھا یہ بھی لے لے، اور اس کے علاوہ اس کی جتنا اس کے مثل ہی اور مال ہمارے پاس یہ بھی لے لے، لافتدوا بہ، لیکن ہمیں جو دنیا میں ہم تیری بغاوت کر کے آئے ہیں، تیری نافرمانی کر کے آئے ہیں، یہ مال لے لے اور ہمیں چھوڑ دے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ایک تو ممکن نہیں ہے کسی ایک بندے کے لیے ساری دنیا کا مال، ساری دنیا کی چیزیں جمع کرنا اور پھر اس کے مثل جمع کرنا، یہ کس لیے اللہ بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی دولت حقیر نظر آنے لگے، چاہے وہ کوئی بلینر ہو کہ ٹریلینر ہو، کم از کم اس کے بعد اتنی دولت تو نہیں ہو سکتی کہ کائنات میں اتنی جتنی خزانے اللہ نے رکھے ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری مال کی اور تمہاری دولت کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، اگر کل قیامت کے دن جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، وہ قیامت کے دن دنیا اور دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے اور اتنا ہی ساز و سامان اور لے کر آ جائے، لافتدوا بہ، اور اگر وہ فدیے میں دینا چاہے کہ اللہ یہ مال و دولت لے لے، مجھے چھوڑ دے، اللہ کہہ رہا ہے اولئک لہم سوء الحساب،
تب بھی ان کا بہت برا اور سخت عذاب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور کتنی بری ٹھہرنے کی جہنم جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ الحمدللہ آدھا سپارہ ہمارا مکمل ہوا۔ 13واں سپارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ وہ دعا تھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، الہی اے اللہ میرا حساب آسانی سے لینا۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے امت کی تلقین کے لیے دعا سکھائی، ورنہ رسول اللہ تو کل قیامت کے دن شفاعت کروانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ حساب یسیرا کیا ہے، یہ آسان حساب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آسان حساب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ بندے کو اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا کرے، اس کے نامہ اعمال پر نظر کرے جس میں نیکیاں بھی ہوں برائیاں بھی ہوں، اور نظر کر کے کہہ دے جا، نظر کر کے کہہ دے کہ جا تجھے بخشا۔ یہ ہے آسان حساب۔ حضور نے فرمایا لیکن اللہ نے اگر سوال و جواب شروع کر دیا آدمی ہلاک ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ اللہ نے اگر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اگر یہاں ڈائلاگ شروع ہو گئے آدمی گیا۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالی حساب شروع کر دے، سوال و جواب شروع کر دے گا تو آدمی ہلاک ہوا۔ یہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے اور اس کے نامہ اعمال پر نظر کر کے اسے چھوڑ دے۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آرگیو کر سکے؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے مالک میں نے یہ اس لیے کیا تھا اور یہ اس لیے نہیں کیا تھا؟ کسی کی مجال ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بول سکے۔ اور کیا میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں کیا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ تعالی۔ ہمارے اعمال میں ایک مرتبہ نظر تو دوڑائیے، اگر 50 سال کی عمر ہو گئی تو ایک دفعہ نظر دوڑائیے کہ اعمال نامے میں نیکیاں کتنی ہیں اور اعمال نامے میں گناہ کتنے ہیں، برائیاں کتنی ہیں، حقوق اللہ کتنے تلف کیے ہیں اور بندے کے حقوق کتنے مارے ہیں۔ چلو حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اپنی رحمت سے، اگر اس کی رحمت کرم نوازی فرمانے پر راضی ہوئی تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دے۔ لیکن جنہوں نے بندوں کے حقوق کھائے ہوں گے، جنہوں نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو چوٹ پہنچائی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم بہت آسان سمجھتے ہیں حقوق العباد کا معاملہ۔ مجھے بتائیے اللہ نے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ اس بندے کو تو نے کیوں دھوکہ دیا، اس بندے کے ساتھ تو نے کیوں ظلم کیا، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ نیکیاں ویسی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کوئی اور مال و دولت ہے، ہم تو سمجھتے مفلس وہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کے اعمال نامے بہت ساری نمازیں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی، روزے ہوں گے، عبادات ہوں گی، نیکیوں سے بھرا پڑا ہوگا اعمال نامہ، لیکن نیکیوں کے ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو چوٹ پہنچائی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، بندوں کے حقوق کھائے ہوں گے۔ تو اب بندے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں ہمارے حق تلف کیے تھے، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان بندوں کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا ان کے حق کے بدلے میں، یہاں تک کہ جتنی بھی نیکیاں اس کی ہوں گی وہ ساری وہ بندے لے جائیں گے دنیا میں جن کا حق تلف کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اب برائیاں بچیں گی،
تو اب بندے آ کر پھر بھی اور بھی لوگ باقی ہوں گے کہ جو کہہ رہے ہوں گے مالک اس کا اور ہمارا حساب فرما، اس نے ہمارے حق کو بھی تلف کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اب تو نیکیاں دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب جن کے حق تلف کیے تھے ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر یہ بندہ آئے گا نیکیاں لے کر، لیکن اب محشر کے میدان میں گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا۔ یہ ہے مفلس شخص، کیونکہ آپ نے کسی کو پریشان کیا اور آپ سے پریشان ہو کر اس نے کوئی غلط کام کیا۔ ایک آدمی ہے، اس نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ اس کے پیسے کھا گئے، اب اس کو روڈ پر لے آئے، اب وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، تو وہ گناہگار تو ہے حرام کام کرنے پر، لیکن اس کو حرام کی طرف لے کر کون گئے؟ آپ۔ نہ آپ اس کے ساتھ دھوکہ کرتے، نہ وہ حرام کام کرتا، تو وہ جو برے عمل اس نے کیے وہ گناہگار تو ہوا، لیکن اس کے گناہگار ہونے کے سبب آپ بنے تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بھی آپ کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ اب مجھے بتائیے، آدمی نماز پڑھے، تلاوت کرے، حج کرے، روزہ رکھے، عمرہ کرے، نیکیاں کرے، اور یہ سارے عمل کر کے سوچے کہ میں بخشا جاؤں گا، اور دوسری طرف لوگوں کو نقصان پہنچائے، چوٹ دے، ظلم کرے، زیادتی کرے، سارے الٹے سیدھے کام کرے، اور وہ سمجھتا بخشا جائے گا؟ نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے آپ کو اصول دے دیا، تو آپ اپنے معاملات بندوں کے ساتھ ٹھیک رکھیے۔ ہمارے ہاں اس وقت کاروباری لوگوں میں معاملہ کیا ہے کہ لوگ ہر سال حج کر لیتے ہیں، رمضان کے اندر پورے مہینے عمرے پر چلے جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کاروبار میں چونا لگاؤ اور ایک دفعہ حج کر کے آ جاؤ، سال کے اندر سارے گناہ بخش دیے گئے۔ ارے بھائی، بندوں کے حقوق ہیں وہ، یہ ساری عبادتیں اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا اگر تم نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، اللہ تعالی ہماری ذات سے کسی کو شر نہ پہنچے، ہماری ذات سے لوگوں کو خیر پہنچے، اپنی ذات سے لوگوں کو خیر پہنچائیے، خیر پہنچائیے، خیر پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دھوکہ کھانے سے، دھوکہ دینے سے اپنی پناہ میں رکھے، نہ ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں عطا ہو کہ جو لوگ ہمیں دھوکہ دے دیں، جو لوگ ہم پر ظلم کر دیں۔ اللہ رب العزت کسی شریر کا شر ہمیں پہنچنے سے بھی پناہ دے، اور ہم کسی کو شر پہنچائیں اللہ اس سے بھی پناہ نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ